far as your understanding about the war of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was villain, etc. There's different opinions. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That's history. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کلمہ حق بلند کیا تو جب باطل رسول کے کلمہ حق کے مقابلے پہ کوئی دلیل نہ لا سکے تو انہوں نے رسالت مآب پر بہتان اور الزام لگانے شروع کر دیے اور میرے رسول کو معاذ اللہ جادوگر یا مجنون کہنا شروع کر دیا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے سامنے جب کوئی شخص اپنی اہمیت واضح نہ کر سکا تو انہوں نے امیر المومنین پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ممبروں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کو گالیاں دی جاتی رہی. اسا اپنی توفیق دے مطابق اللہ تعالیٰ دی مدد دے مطابق خود ظلم تو بچاں گے اور دوسرے نو بھی اس قصہ مبارک نال ظلم کرن تو بچاواں گے. سبحان اللہ. کہ ساڈے ائمہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر مجددین لوگاں نے قصہ کربلا بیان کرنے نو حرام لکھیا ہے اور وجہ یہ ذکر فرمائیے کہ وچ ایک تے جھوٹیاں روایتاں بہت نے، جھوٹیاں گلاں بہت نے تے جھوٹ بولنا حرام ہے، خصوصاً پاکاں دے حوالے نال. اور دوسرا انہاں فرمایا ہے کہ اس دے بیان نال بے احتیاطی بیان کرنے والے تو ہوندی، اسی وجہ نال صحابہ کرام کے خلاف بغض اور نفرت پیدا ہوتا ہے اور صحابہ کرام دے نال محبت اور الفت فرض ہے، نفرت اور بغض حرام ہے، تو جو اس حرام کا ذریعہ بنے وہ بھی حرام ہے. تو ان دو وجہ سے ہمارے اماموں نے یہ لکھا کہ قصہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ چند کا نام پیش کرتا ہوں، اگرچہ پہلے بیانات کے اندر آپ کو وہ نام اسماء گرامی سناتا رہا ہوں، لیکن اس وقت پھر تازہ کرتا ہوں. ان میں سے سب سے بڑا نام حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ. ان کے علاوہ ان کے دور کے ان کے بعد کہ بیشتر علماء جن میں سے ایک امام الانوار کی طرح ایک امام یوسف بن ابراہیم اردبیلی ہیں جن کی 779 میں وفات ہے، شافعی مذہب کے امام ہیں. ان کی کتاب کتاب الانوار لاعمال الابرار، اس کے اندر امام غزالی کا حوالہ پھر اور دیگر حضرات کا ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے 270 صفحے پر اور جلد نمبر 30. قال الغزالی وغیرہ وحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما وحکایاتہ وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه مهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الدين تلقى الأئمة الدين منهم رواية ونحن من الأئمة دراية فالطاعن فيهم مطعون طاعن في نفسه ودينه. سبحان اللہ. امام غزالی وغیرہ نے فرمایا واعظ وغیرہ پر مقرر وغیرہ پر حرام ہے مقتل حسن و حسین کو بیان کرنا اور ان کی حکایتوں کو بیان کرنا اور جو صحابہ میں جھگڑے ہوئے ان جھگڑوں کو بیان کرنا. کیوں کہ یہ صحابہ کے خلاف بغض پیدا کرنے اور ان میں طعن و تشنیع اور بدعقیدگی رکھنے کا سبب بنتا ہے. وہ ہمارے دین کے روشن مینار ہیں. ہمارے اماموں نے ان سے روایتاً دین لیا اور ہم نے درایتاً لیا ان میں سے، لہٰذا ان کے اندر جو طعن و تشنیع کرے گا وہ اپنی ذات اور اپنے دین کو برباد کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری 10 محرم کو خلافت کی چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو اتار دیا. 10 محرم 61 ہجری تک یہ اسلام کے روپ میں تھے، یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے. حسین ابن علی نے ان کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا اور حسین نے صرف 10 محرم 61 ہجری ہی کو بے نقاب نہیں کیا، حسین آج بھی بے نقاب کر رہا ہے. حسین ابن علی نے وہ چہرے، وہ خلافت،
जो बाद अज़ रसूल के वारिस होने का दावा कर रहे थे, हुसैन इब्न अली ने हकीकत मुसलमानों के सामने और लोगों के सामने अयां कर दी। हुसैन इब्न अली न लश्कर लेके आए थे, ना इरादा जंग से घर से निकले थे। हुसैन इब्न अली ने महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, लम्हों में खिलाफत को हमेशा के लिए ऐसा बेनकाब किया। हुसैन इब्न अली ने हमेशा के लिए इस फतह को ऐसे अपने नाम किया, और वो जो दुनिया के तीसरे हिस्से का मालिक बन के बैठा था, वो जिसने अपनी मर्जी के गवर्नर लगाए थे, जो ये समझ था कि मेरे पास लाखों का लश्कर है, मैं हुसैन के पैगाम को जमाने में नशर ही नहीं होने दूंगा, एक लकोदक सहरा का हुआ कत्ल जमाने में कैसे बेनकाब हो जाएगा। वो ये समझता था कि सहरा में बहाया हुआ खून जमाने में इनकलाब कैसे लाएगा। वो ये समझता था कि हुसैन को मैंने सरजमीन इराक के एक ऐसे रेगिस्तान और ऐसे सहरा में कत्ल किया है कि हुसैन के कत्ल की खबर शहरों तक भी पहुंचने न दूंगा। लेकिन हुसैन इब्न अली ने उसे हमेशा के लिए ऐसा हराया, ऐसा हराया, ऐसा हराया। हुसैन ऐसा जीता, ऐसा जीता, ऐसा जीता कि आज पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम हुसैन को जिंदाबाद कह रहे हैं और मुसलमान यजीद को मुर्दाबाद कह रहे हैं। हुसैन गैर मुस्लिमों में जिंदाबाद हो गया और यजीद मुसलमानों ही में मुर्दाबाद हो गया। यह है जदीद जमाना। जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, सोशल मीडिया का इनकलाब आया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से निकलते हुए जब घर घर में मीडिया पहुंचा, तो हुसैन इब्न अली का पैगाम घर घर में चला गया। वो जो पहले कहा करते थे कि मजल से हुसैन में न जाना निकाह टूटेगा, आज लोगों ने हथेलियों में जिक्र हुसैन सुना, हाथों में जिक्र हुसैन सुना, खबर घर घर चली गई, बात घर घर चली गई। तो आज हर एक ने, जितने लोग बैठे हैं, यकीनन आप सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं, आज कोई गैर शिया भी है, आज की रात देख लेना, हर कोई अपना पैगाम ये लगाएगा, हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया। कल जब यौम हुसैन पे मस्जिदों पे ऐलान होगा तो कहा जाएगा हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए। आज शब अशूर का अल हैदर ट्रस्ट में पहला तारीख साल जुमला कहने लगा हो, तुमने हमेशा कई सालों से अपनी कौम के बच्चों को सिर्फ एक बात बताई है, वो भी अधूरी बताई है। मैं आज उस बात को मुकम्मल करवाने लगा हो। तुमने अपने बच्चों को कहा हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस जुमले को मुकम्मल करो, किन से बचा के गए? हाथ उठाओ जो हुसैन के नौकर बैठे हो। तुमने ये बताया कि हुसैन ने दीन बचाया, ये नहीं बताया किन से बचाया। क्या दीन को ईसाइयों से खतरा था? आवाज थोड़ी बेहतर कर दी। क्या दीन को यहूदियों से खतरा था? क्या दीन को मजूसियों से खतरा था? हुसैन ने किन से बचाया? वो जिन से बचाया वो कौन थे? चलो हाथ नीचे तो मैं दोबारा उठवाने लगा हूं। चलो अगली बात बता दो, बचा के किन को दिया? क्या हुसैन इब्न अली ने जो दीन बचाया था, वो जिन से बचाया था उन्हीं को दे दिया? इसका मतलब है कि हुसैन ने खिलाफत वालों से दीन बचा के इमामत वालों के हवाले कर दिया। हुसैन ने दीन खिलाफत वालों से बचाया और इमामत वालों को दे दिया। मेरी कौम के नौजवानों, ये तुम्हारे मजहब की जीत है। जो तुम्हारे 12 को इमाम नहीं कहते, वो हुसैन को इमाम कहते हैं। जो जवान बैठे हो, मैं तुम्हारी तर्जमानी कर रहा हूं। इमाम आली मकाम, इन्होंने अली को इमाम नहीं किया, हजरत अली, मौला अली के नाम के साथ हजरत। लेकिन जो ही हुसैन पे बात आई, अब निकले ये खिलाफत वाली लाइन से। अली खलीफा राशिद, हुसैन इमाम, अली खलीफा, हुसैन इमाम, अली खलीफा, हुसैन इमाम। ओए खलीफा बाप हो तो बेटा इमाम नहीं होता, इमाम भी बाप हो तो बेटा इमाम होता है।
या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। खलीफा का बेटा इमाम नहीं होता, इमाम ही का बेटा इमाम होता। तुमने कहा हुसैन ठीक थे और यजीद गलत था, तो मैं आज आखिरी मजलिस में तुम्हें ये बताऊं, सिर्फ यजीद ही गलत नहीं था, हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया। इसका मतलब कि दीन गलत हाथों में चला गया था। तो हुजूर फिर करबला हम 10 मुहर्रम 61 हिजरी से शुरू नहीं करेंगे। आपने इस्लाम, आपने कुर्बानी हुसैन से शुरू किया। आपने कहा हाँ हुसैन की कुर्बानी हक पे थी, हुसैन सदाकत के लंबरदार थे, हुसैन का फैसला हक का फैसला था। आप कह रहे हैं हुसैन ने दीन बचाया, इसका मतलब दीन गलत हाथों में चला गया था। अगर दीन गलत हाथों में था, मैं अल हैदर ट्रस्ट में इतने मजमे को गवाह बना के पूछने लगा हूं, यजीद तक ये दीन पहुंचाया किसने था? अगर ये दीन गलत हाथों में चला गया था तो यजीद के हाथों तक ये दीन कैसे पहुंचा? इसका मतलब है कि यजीद के हाथों तक ये दीन पहुंचाया गया। यजीद के हाथों में दीन किसने पहुंचाया था? यजीद को खिलाफत के लिए सेलेक्ट उसके बाप मुआविया ने किया था। मुआविया अबू सुफियान का बेटा था। अब बात और पीछे चली गई। अब हम पूछना चाहेंगे, इसका मतलब यजीद मर्जी से तख्त में नहीं बैठा, उसे उसके बाप ने बिठाया था। अब बताओ, उसे उसके बाप को दमिश्क में किसने भेजा था? उसके बाप को दमिश्क का हाकिम किसने बनाया था? उसके बाप पर यह कर्म नवाजी किसने की थी? तो कहते हैं जी तीसरे खिलाफत के दौर में यजीद को पूरा दमिश्क दे दिया गया था। दूसरे खलीफा ने उसके नाम पे खत लिख दिया था। इसका मतलब है कि उसे तीसरे खलीफा ने बिठाया था। अब बताओ, तीसरे खलीफा का फैसला किस कमेटी ने किया था? कि शूरा कमेटी ने किया था। वो कमेटी किसने बनाई थी? वो दूसरे ने बनाई थी। वो दूसरे को किसने बिठाया था? वो पहले ने बिठाया था। इसका मतलब है सिर्फ यजीद ही मुजरम नहीं था, जिसने इसका मतलब है ये कत्ले हुसैन का इल्जाम सिर्फ यजीद के सर पे नहीं, जिसने अपना अपना किरदार अदा किया, उन सब को कटहरे में लाना पड़ेगा। मैं आपकी ताईद से जुमले कहना चाहूं, यजीद गलत था, तो इस गलत को सही जगह पे क्यों बिठाया? अगर यजीद गलत था तो यजीद गलत था, तो गलत को जगह तो गलत नहीं थी भाई, जगह तो गलत नहीं थी। इसका मतलब वो बैठने वाला गलत था। इसका मतलब है कि कसूर मिंबर का नहीं, बैठने वाले का था, और कसूर बैठने वाले का भी अकेले का नहीं। भाई दुनिया में ये असूल है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले कत्ल का सुराग लगाते हैं कि वजह क्या है, ये कत्ल हुआ क्यों था? 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला में कत्ल हुआ है, बताओ इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां है? सिर्फ अकेला यजीद नहीं। आज अगर तुम ये समझते हो कि दीन बादज रसूल गदीर की बजाय जिसकी बुनियाद सकीफा में पड़ी थी वो ठीक था, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि यजीद की खिलाफत भी ठीक थी। फिर तुमने यजीद को क्यों छोड़ा? आज कहते हो नहीं हम यजीद की खिलाफत के साथ नहीं है। क्यों खिलाफत के साथ नहीं है? अब आप इमामत वाली लाइन में क्यों आ रहे हैं? जब आपने पहले ही इमाम को नहीं माना, तो फिर आप तीसरे इमाम को क्यों मान रहे हैं? अगर तीसरे को माना तो फिर दूसरे को भी मानो, दूसरे को मानना है तो पहले को भी मानो। यजीद पे लानत करनी है तो सिर्फ यजीद पे लानत नहीं करनी। फिर बात तो पीछे की पीछे चलती जाएगी। मैं जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा हूं, आप हमें बताएं, ये जो यजीद तख्त पे बैठ गया था, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठा। आज मुसलमान कहते हैं देखे जी, हम अब कल का 10 मुहर्रम का दिन होगा ना, आपको बड़े बड़े लोग जो हैं वो थोड़ी देर के लिए जुलूसों में शिरकत भी करेंगे,
آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے کہ سبیل لگا رہے ہیں, لنگر پکا رہے ہیں, اور یہ 2-4 ایکٹ کرنے کے بعد حسینی ہونے کا دعویٰ کر دیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے حضور آپ 10 محرم, جی ہم سے زیادہ امام حسین سے محبت کون کرتا؟ ہمارے گھر میں باقاعدہ حلیم کی دیگیں بنتی ہیں, ہم سبیل لگاتے ہیں, ہم 10 محرم کو رستے میں پانی بانٹتے ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں, زندہ ذہنوں کا خطیب ہوں, دیگیں پکانے سے حسین نہیں ملتا. تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ چند لنگر کی دیگیں پکاؤ تو حسین مل جاتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ رستے میں سبیل لگا لو تو حسین مل جاتا ہے؟ حسین کو ماننا ہے تو حسین کے نظریے کو مانو. یزید کو چھوڑنا تو صرف یزید کو نہیں چھوڑنا, اس کے مکمل نظریے کی مخالفت کرو. کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت, بولو بھائی, نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی, کبابی, یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں, اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں, کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے, تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے, خاموش, نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ. کیوں؟ 200 سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا. یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا, اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا, بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا. اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں اور صحرا میں لا کے رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا, قاتل چھپ جائیں گے, لیکن مشیت الہی تھی, ارادہ خداوندی تھا, لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے خون حسین کو چھپنے نہیں دیا. اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکر حسین تھا. پھر اس قوم نے اپنی مجلسوں کی صورت میں, جلوسوں کی صورت میں, ماتم کی صورت میں, زنجیر کی صورت میں, مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا. حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے, وزارتیں دی گئیں, عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے, قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے. ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی, ہر دور میں یہ کاوش ہوتی رہی. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی, چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو, چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے, یہ میری قوم کا شیوا ہے, یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے, ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو, اخبار سے ہو, محراب سے ہو, ممبر سے ہو, ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے. ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے, ہماری اخبار بھی یہ ہے, ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے. لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت ممبر شبیر سے کی جائے. عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے. دشمن کہیں سے حملہ کرے, ہم جواب ممبر سے دیں. پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی, ایک نام نہاد مفتی نے
یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا۔ میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں، یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں۔ ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی، صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ جو بول سکے وہ تائید فرمائے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی کونین عزت عطا فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ، ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار، تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار۔ آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے۔ ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے، اگر تیری لفظوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تنمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں محسود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا، میدان میں آیا کل ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا، جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین روزے دار تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے، لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، مجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، 72 لے کے میں آتا ہوں۔ 10 محرم کو عصر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ سارے بولو آخر تک بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟